ذوالجناح۔ آخر ذوالجناح کون تھا؟ میدان کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی کے علاوہ ان کے 72 ساتھی تھے جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے۔ امام حسین کے ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا بھی آتا ہے جو ہر مصیبت اور آزمائش میں امام حسین کے ساتھ تھا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں بلکہ ایک بے زبان جانور ذوالجناح یعنی گھوڑا تھا جس نے اپنی وفاداری اور قربانیوں سے تا قیامت اپنا نام اہل بیت کے ساتھ جوڑ لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا جسے مصر کے علاقہ اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور آپ نے یہ گھوڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بعض اہل علم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے نبی کے لیے آسمان سے نازل فرمایا تھا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے عطا کیے جن کی پیشانی پر چمکتے ہوئے سینگ ہوا کرتے تھے اور بعض کے پر بھی ہوا کرتے تھے۔ کچھ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ ایک عام جانور نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور یاد رہے کہ امام حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ذوالجناح ایک عظیم گھوڑا تھا جس کا شجرہ نشر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑوں کی نسل سے جا کر ملتا ہے۔ ذوالجناح گھوڑے کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کیونکہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے اور آپ ذوالجناح کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ذوالجناح کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ذوالجناح بار بار اپنا سر امام حسین کے قدموں میں جھکا دیتا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا امام حسین ابن علی کو دے دیا اور پھر یہ گھوڑا آپ کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح ذوالجناح کے لیے سخت ترین دن تھا۔ وہ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا۔ ایک لمبے سفر اور پیاس کی شدت کے باوجود ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر سورج کی تپش جب بڑھنے لگی تو یہ وفادار گھوڑا اب تھکنے لگا، مگر اس کے باوجود اس نے کئی یزیدی سپاہیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور زخموں سے اس کا جسم انتہائی گرمناک کیفیت میں تھا۔ جب آخری دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالجناح پر سوار ہو کر کربلا کے میدان میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی اور آخر کار ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو اپنے امام کے خون سے رنگ لیا۔ ذوالجناح دوڑتا ہوا زخمی حالت میں بیبیوں کے خیموں کی طرف آیا اور اپنی اسی حالت سے امام حسین کی شہادت کو بیان کیا۔ بعض جگہ یہ لکھا ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد ذوالجناح بھاگتا ہوا نہر القمہ کی طرف بھاگا جہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، وہاں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک گروہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے وقت ذوالجناح کی بھی آمد ہوگی اور ذوالجناح امام کی سواری ہوگا۔